پارسل کرتے ہیں. اور قرآن خود بھی بزرگوں کی نصیحتوں کو ذکر کرتا ہے, انبیاء کی نصیحتیں, لقمان علیہ السلام جیسے بزرگ کی نصیحتیں. تو نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت کی بات, نصیحت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے. جیسے آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے, جب ملے تو کتنی خوشی ہوتی ہے سوائے بیوی کے, استغفر اللہ, یعنی کوئی بھی چیز اگر بیوی سے بھی یعنی جب مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. وہ دو آدمیوں کی بیویاں گم گئی نا, دو آدمیوں کی بیویاں گم گئی, دونوں تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ایک نے دوسرے سے, یہ ٹاپک نہ چینج ہو جائے گی, چٹکلوں میں ٹاپک رہ جاتا ہے. دو آدمیوں کی بیویاں گم گئیں تو ایک نے, بزرگوں کی نصیحت چل رہا ہے, ایک کی بیوی, ایک نے دوسرے سے کہا میری بھی بیوی گم گئی ہے, تیری بھی گم گئی ہے, علامت بتا. دونوں مل کے ایک دوسرے کی بیویوں کو تلاش کرتے ہیں. تو ایک نے بتایا بتا بھی تو بتا تیری بیوی کیسی ہے. اس نے بتایا لمبے لمبے بال ہیں, بڑی بڑی آنکھیں ہیں, سفید رنگ ہے, بڑی بڑی پلکیں ہیں, خوبصورت چمکتے ہوئے موتی جیسے دانت, لمبا قد, اونچی ناک. یہ علامت جس عورت میں وہ سمجھ لینا میری بیوی ہے. اس نے کہا بتا تو تیری بیوی کیسی ہے. اس نے کہا میری کو چھوڑ تیری تلاش کرتے ہیں بس. اس نے کہا میری کو چھوڑ تیری تلاش کر. تو ہم لوگ کے ہاں چونکہ بزرگ پائے جاتے ہیں, لہذا جن کے ہاں بھی بزرگ پائے جاتے ہیں ان کے ہاں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک بزرگوں کی نصیحتیں, کیونکہ بزرگوں کا کام کیا ہے, نصیحتیں کرنا ہی تو ہے. پنچر لگانا تھوڑی ہے بائکوں کے ٹائر کو, یا پنکھے ٹھیک کرنا. بزرگ کا کام کیا ہوتا ہے, نصیحت. تو بزرگوں کی نصیحتیں جو نقل کی جاتی ہے قرآن و سنت کو چھڑوانے کے لیے نہیں, قرآن و سنت پہ لانے کے لیے. یہ قرآن و سنت کی کسی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے. بچپن میں ہم جب نونہال پڑھا کرتے تھے حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کا, تو اقوال زرین یعنی خوبصورت اقوال, عمدہ اقوال, اس کے عنوان سے انگریز بھی اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں. شیکسپیئر کی باتیں نقل کر رہے ہوتے ہیں. انگریز شیکسپیئر کی بات نقل کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرتا. ہمارے ہاں اللہ والوں کی باتیں نقل کرتے ہوئے لوگوں کو موت آتی ہے اور کہتے ہیں یہ بزرگوں کو لے کے بیٹھ گئے. ہاں, بزرگ کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی پھر نہیں لی جائے گی, پھر اس کو رد کیا جائے گا. تو جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کے ہاں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. نمبر ایک بزرگوں کی باتیں بھی, اور نمبر دو کرامتیں بھی. کرامتیں کس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہیں, بولو, بزرگوں کے ہاتھ پہ. اللہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوں. جیسے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ بزرگ تخت اٹھا کے لے آئے سیکنڈ میں, تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا, ہذا من فضل ربی. سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں ان بزرگ نے کہا کہ میں ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لاؤں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. تو سلیمان علیہ السلام نے اس بزرگ کی تعریف نہیں کی, بلکہ کیا فرمایا, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل. اس سے پتا چلا کہ بزرگ کے ہاتھ میں جو کرامت ہوتی ہے وہ اصل میں بزرگ نہیں کر رہے ہوتے. کون کر رہا ہوتا ہے, اللہ کر رہے ہوتے ہیں. تبھی سلیمان علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے ھذا من کرامتی بزرگی, یہ میرے بزرگ کے کرامت, میری امتیوں میں ایک بزرگ کی کرامت ہے, بلکہ کس کی طرف نسبت کی, اللہ کی طرف, کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے. صرف ایک یہی واقعہ کرامت کے ٹاپک کو ایکسپلین کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن جن کی کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہوا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آئے. بزرگ کے ہاتھ میں یہ ہوا ہے, بزرگ نے کہا میں لے کر آؤں گا. انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک, اے سلیمان آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے حاضر کروں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں, اپنی طرف, میں یہ کام کروں گا. تو سلیمان علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ جب وہ تخت حاضر ہوا تو آپ کا شکریہ ادا کرتے, تھینک یو ویری مچ, آپ یہ تخت سیکنڈوں میں لے آئے, میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں, اپنا خیال رکھیے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن شکر ہے کوئی جاہل وہاں بیٹھا ہوا نہیں تھا. کوئی جاہل بیٹھا ہوا ہوتا, پہلی بات وہ یہ کہتا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آئے, یہ شرک ہے. کیونکہ جب اپنے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہوتا ہے تو ہر جگہ گوبر ہی نظر آتا ہے, کوئی اچھی تعویل کر نہیں سکتا. سب سے پہلے کہتا ہے یہ شرک ہے. دوسری بات وہ یہ کہتا کہ اگر یہ کام اللہ نے کیا ہے تو یہ بزرگ نے یہ کیوں کہا کہ میں لے کے آؤں گا, یوں کہتے اللہ لے کے آئے گا. یہ اعتراض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اگر کسی کے دماغ میں گوبر ہوتا, جیسے یہاں آج کل بہت سارے لوگوں کے دماغ میں گوبر ہے, وہ تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اور اگر یہ لے کے بھی آیا ہے تو سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر کیوں ادا کر رہے ہیں, ان بزرگ کا کیوں نہیں ادا کر رہے ہیں. چوتھا اعتراض وہ یہ کرتا کہ سلیمان علیہ السلام تو لا نہیں سکے, یہ بزرگ اٹھا کے لے آئے. پانچواں اعتراض وہ یہ کرتا اچھا بزرگ اگر تخت لا سکتے ہیں تو پھر بزرگوں کو چاہیے کہ گھر کا فرنیچر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ گاڑی بک, اس زمانے میں بھی تو گھر میں فرنیچر آتے ہوں گے, لوگ گدا گاڑیاں بک کراتے ہوں گے, تو ان بزرگ کو تو اب یہ بزرگ سینٹر, بزرگ جو ہے ایک ٹرانسپورٹیشن کا کام کھول لیں اور سیکنڈوں میں کسی کو فرنیچر اپنے گھر میں لے کے جانا ہے تو 50 روپے لیں فرنیچر یہاں سے وہاں. جو اتنا بڑا تخت اٹھا کے لا سکتا ہے وہ کسی کی الماری اور کسی کا بیڈ, جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اس کو ٹائم نہیں ہے, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے گدا گاڑی بک کرائے. پہلے زمانے میں ٹھکا ٹھک شادیاں ہوتی تھی تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ گدا گاڑی بک کرائے اور یہاں سے سامان گدا گاڑی پہ ڈالے اور پھر
दूल्हा के कमरे तक पहुंचाए, तो भाई बुजुर्ग के पास जाए, बुजुर्ग सेकंडों में डबल बेड, सिंगल बेड, जो भी उस जमाने में रिवाज था, या तख्ते शाही यूं करें और छू मंतर हाजिर। किसी के भी दिमाग में भूसा भरा हुआ होता तो ये सारे एतराजात वो लोग करता, और जिन मुल्हिदों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है वो कुरान पे ये एतराजात आज भी करते हैं। ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है, अगर ऐसे था तो वो बुजुर्ग ने ये क्यों नहीं कर लिया, वो क्यों नहीं कर लिया। इन सब बातों का जवाब एक ही है कि अगर आप करामतों को शिरकिया और बदबूदार दिमाग से देखोगे तो शिरक नजर आएगा, और अगर तौहीदी दिमाग से देखोगे तो इसमें आपको तौहीद नजर आएगी। ईसाइयों ने ईसा इब्ने मरियम के मोजज़ों को देखा शिरकिया दिमाग से, तो उन्होंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम के पास इतने इख्तियारात हैं मुर्दों को जिंदा करना, लिहाजा यही खुदा हैं। क्योंकि किस दिमाग से देखा? शिरकिया दिमाग से, शिरक भरा हुआ था। बिदातियों वाले दिमाग से देखा, तो बिदाती को करामतों में और मोजज़ों में शिरक नजर आता है, लिहाजा वो औलिया अल्लाह से मांगना शुरू कर देता है। लेकिन जो तौहीद पर मजबूत होते हैं वो किसी बुजुर्ग के हाथ में करामत दे के वो समझते हैं ये किसका कमाल है, अल्लाह का, इनसे मांगना ही नहीं है, ये अल्लाह का कमाल है भाई, लिहाजा ये मुमकिन भी है, क्योंकि करने वाला कौन है? अल्लाह है। आप अगर मुल्हिद के दिमाग से सोचोगे तो आप करामत के वजूद का इनकार कर दोगे, ये हो ही नहीं सकता। मुशरिकाना दिमाग से सोचोगे तो आप कहोगे कि ये बुजुर्ग ने किया है, लिहाजा आइंदा इनसे मांगो। इस्लाम नाम है ना इल्हाद का और ना शिरक और बिदत का। जो बैलेंस राय क्या है भाई, अगर अल्लाह कर रहा है तो अल्लाह इससे भी बड़े काम कर सकता है, सारे मुर्दों को जिंदा कर देगा क़यामत के दिन। ईसा इब्ने मरियम के हाथ में एक मुर्दा जिंदा करना उसके लिए क्या है? वो तो सब मुर्दों को जिंदा करेगा क़यामत के दिन। करने वाला कौन?